السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى ان قال سبحانہ وتعالی ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی کے اس آخری جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم صفتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ بلند ہے اور بڑا عظمت والا ہے. یہ العلی اور العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم صفات میں سے دو عظیم صفتیں ہیں بے شمار صفات میں سے. یہ دونوں صفتیں اللہ عز و جل کی بلندی، علو، برتری اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، اللہ برتر ہے، اللہ علو میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور بلند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں کمالات کو پہنچی ہوئی ہیں جس کے اوپر کوئی کمال نہیں ہے. اللہ عز و جل نے کئی طرح کی بلندی، کئی طرح کی علو اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے بلند ہے، بلندی میں ہے، اونچائی میں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سب سے زیادہ بلندی میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بلندی ہے کہ ذات کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ علو اور بلندی میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اس خوبی کو، علو کو، بلندی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہ ہے العلی جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں دو جگہوں پر العلی کا لفظ العظیم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. دو جگہوں پر ایسے العلو کا لفظ، علو کا معنی یا علو کے لیے کئی اور الفاظ، کئی اور صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے. مثال کے طور پر الاعلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کے معنی بھی سب سے زیادہ بلند کے ہوتے ہیں، تفضیل کا صیغہ ہے. اور ایک تیسرا لفظ بھی ہے، تیسرا نام بھی ہے، تیسری صفت بھی ہے جس کو ہم المتعال کے لفظ سے جانتے ہیں. یہ تین الفاظ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا علو، اپنی بلندی، اپنی برتری بیان فرمائی ہے. علو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے العلی، دوسرا الاعلی اور تیسرا المتعال. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی پر دلالت کرنے والے عظیم اوصاف ہیں. میرے بھائیوں، تین طرح کا علو، تین طرح کی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم اور آپ قرآن کریم کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خصوصیت کے ساتھ علماء کرام کی تحریروں میں پڑھتے ہیں. ایک ہے علو ذات، ذات کی بلندی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ بلندی میں ہے، یہاں نہیں ہے، ہمارے بیچ میں نہیں ہے، مخلوقات کے درمیان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں، جنوں، جانوروں کے بیچ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلندی میں ہے اور سب سے زیادہ بلندی میں ہے، عرش پر مستوی ہے. اور اس کی سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں ارشاد فرمائی ہیں. من فی السماء اامنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء. کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے؟ اس طرح سے مختلف تعبیریں ہیں اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں دلائل ہوں گے قرآن کریم کی آیات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے اور عرش پر مستوی ہے. وہ انسانوں کے بیچ میں نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے. عام طور پر کوئی پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، ہم اسے مخلوقات کے بیچ میں نہ لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کی اطلاع، اس کی خبر اور اس کی خصوصیات اور خوبیاں بہت ساری ہیں
جو ہر جگہ ہیں، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی سن رہا ہے، ہم سب کی خبر گیری کر رہا ہے، ہماری مشکلات، ہماری آسانیاں، ہماری پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی اطلاع میں ہے۔ بلا شبہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ طے ہیں، لیکن ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ تو بہرحال یہ ہوگی ذات کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ذات ہے، یعنی ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ وہ کہیں بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے بیچ میں ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس علو سے، اس بلندی سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہاں سے ہٹانے والی بات ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اعلیٰ، اس علو سے، اس بلندی سے، اس کمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہٹانے کی بات ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تنقیص ہے، یہ عیب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے میرے بھائیوں کہ ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی اطلاع، اس کی خبر، اس کی سماعت، بصارت اور ساری چیزیں جو دیگر خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ ضرور ہم تک ہیں، اور ساری کی ساری مخلوقات میں وہ سرایت کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ باریک باریک مخلوقات کا بھی علم رکھتا ہے اور ان کی خبر رکھتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش پر ہے۔ دوسرا جو علو ہے وہ ہے علو صفات، علو قدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بلند ہے، اور یہ دوسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی جلال کے اعتبار سے بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو ذات ہے، اور یہ علو قدر ہے، علو مقام ہے، علو منزلت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوسرا علو ہے جو قرآن کریم کی آیات میں ثابت ہے۔ انہی علو کی دلیلوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلندی میں ہے۔ تیسرا جو علو ہے، تیسری جو بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ ہے علو قہر۔ علو قہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، اس معنی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو اور اس کے کنٹرول میں ہے، وہ بلند ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فیصلے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کے کنٹرول سے، اس کے قابو سے، اس کے تصرف سے، اس کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کے اقتدار سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ تیسرا علو ہے، تیسری بلندی ہے جو ہم آپ قرآن کریم کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت کرتے ہیں۔ تو علو ذات، علو قدر اور علو قہر، یعنی یہ تین بلندیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر ثابت ہیں۔ یہ ہو گئی بات العلی کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الگ سے بھی استعمال ہوا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر دو آیتیں ایسی ہیں، ایک آیت ہمارے سامنے ہے، دوسری آیت سورہ شورى میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے العلی اور العظیم کو ساتھ میں استعمال فرمایا ہے، ورنہ بہت ساری جگہوں پر الگ سے بھی استعمال ہوا ہے۔ العلی الکبیر بھی استعمال ہوا ہے اور العلی الگ سے بھی استعمال ہوا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بلندی ہے۔ تو یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، سراسر باطل ہے، سراسر جھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے تو آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ذات ہے۔ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تنقیص اور توہین کا یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو عرش پر مستوی ہے۔ اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے امت کے علماء نے مستقل کتابیں لکھی، مستقل کتابیں۔ العلو للعلی الغفار، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کتابیں موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی کو ثابت کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث اور امت کے سلف صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال، ان کی فرمودات، ان کی تشریحات اور تفسیروں کی روشنی میں اس چیز کو بہت ہی واضح طور پر ثابت کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ العظیم، دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہہ لیجیے صفاتی نام العظیم، اس کے معنی ہوتے ہیں عظمت والا، بڑا عظمت والا، مقام والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں ساری صفتیں عظمت کے وصف سے، کمال کی صفت سے میرے بھائیوں متصف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بندوں کی عظمت سے بالکل الگ تھلگ ہے۔
بندوں کے لیے بھی عظمت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ جانتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ عظمت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے لیے استعمال کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ لیکن اللہ کی عظمت، بندوں کی عظمت مخلوقات کی عظمت سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی عظیم استعمال فرمایا اور اپنے عرش کے لیے بھی عظیم استعمال فرمایا۔ اللہ کا عرش عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت والی مخلوق، سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بالمقابل عرش کی عظمت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ایسی اور بھی ساری مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس جو گزری ہے اس کے تخت کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور بھی دیگر جگہوں پر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن عظمت کا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معنی میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے، اور جو بندوں اور مخلوقات کے لیے عظمت استعمال ہوئی ہے میرے بھائیو وہ بندوں کے لائق اور ان کے شایع نشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی اللہ کی عظمت بندوں کی عظمت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ کتنا عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور نہ بندوں کی عظمت نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی طرح ہو سکتی ہے۔ تو عظمت ضرور ہے، لیکن عظمت اللہ تعالیٰ کی اس کے شایع نشان ہے اور مخلوقات کی عظمت ان کے شایع نشان ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی دونوں کی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مشابہت، کوئی مماثلت آپس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العظیم کا مطلب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و حدیث ہے جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی یا فمن ینازعنی فی شیء منہما عذبتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عظمت، کبریائی، بلندی یہ میری چادر ہے، اور عظمت جو ہے میری چادر ہے، کبریائی میرا ازار ہے۔ جو ان دونوں میں سے کسی چیز میں مجھ سے جھگڑے گا، مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا یا میرا حق لینے کی کوشش کرے گا، میں اسے عذاب دوں گا، میں اسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے عظمت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبر یعنی بڑائی اور بھی لوگوں کے لیے استعمال فرمائی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اس کی شایع نشان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی میں اگر کوئی شریک ہونے کی کوشش کرے گا یا کسی کو شریک کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی اس میں چھین جھپٹ کرے گا، اس میں حصے داری بنانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ اس کا مطلب اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی طرح اگر کسی بندے کی تعظیم کی جائے گی تو شرک لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا جو حق ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے، اپنی صفات کے لیے خاص ہے، وہ تعظیم کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیو ایسے ہی کسی کی بڑائی، کسی کی شان، کسی کی بزرگی ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی طرح کسی کی بڑائی، اللہ کی شان کی طرح کسی کی شان اگر ہم بیان کرنے لگیں تو اسے شرک لازم آتا ہے، جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات قرآن کریم میں بھی کئی آیتوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں میرے بھائیوں ایک دانے کے برابر بھی یا ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، بڑائی ہوگی۔ آپ سوچئے کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں کبر اور بڑائی اصل معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے۔ بقیہ جو بھی کوئی بڑا ہے، بقیہ جو کوئی عظمت والا ہے، بقیہ جو کوئی شان والا ہے، وہ ساری شان، وہ ساری عظمت، وہ ساری بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے نیچے ہے، اس کے تحت ہے۔ مخلوق کی بڑائی ہے، مخلوق کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہی المتکبر ہے۔ المتکبر، کیونکہ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جبکہ وہ کام کوئی اور کرے، استکبار کرے، تکبر کرے، کبر کرے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حد درجہ مبغوض کام ہے، حد درجہ مذمت والی چیز ہے، جسے اللہ کے کلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ دو نام جو استعمال کیے گئے اس آیت کریمہ کے اختتام پر، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں جو 9 جملے اس سے پہلے بیان کیے گئے ہیں، ان ساری خوبیوں کے اندر
یہ دونوں خوبیاں رچی بسی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں. آپ دیکھیں الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسے آپ پڑھتے چلے جائیے. جو 9 جملے اس سے پہلے گزرے ہیں، ان 9 جملوں کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی خوبیاں، اللہ کی خصوصیات اور اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، ان سب میں یہ علو اور یہ عظمت، یہ بلندی اور یہ عظمت و بڑائی یہ داخل اور شامل ہے. ہر اعتبار سے، ہر خوبی کے اندر، ہر جملے میں جو شان بیان کی گئی ہے، جو خوبی بیان کی گئی ہے، جو مقام بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کمال کی بلندی پر فائز ہے، کمال کی اونچائی پر فائز ہے اور کمال کی عظمت والا ہے. اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی، کسی بھی طرح کا کوئی نقص، کسی بھی طرح کا کوئی عیب دور دور تک نہیں پھٹک سکتا. اور اگر کوئی شخص اس سلسلے میں اس انداز کی بات سوچتا ہے یا کہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین و تنقید کرنے والا ہے، جس کی سزا اسے دنیا میں اور آخرت میں ضرور ملے گی. تو بہرحال میرے بھائیو، یہ اختصار کے ساتھ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام آیت الکرسی جو اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی جو آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر یا اس کی تشریح یا اس کے معنی کے سلسلے میں مختصر باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کا مقام، اس کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و صفات کے سلسلے میں 10 جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں، ان 10 جملوں کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کی جو گہرائیاں ہیں، اسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ محسوس کرنے، اس پر غور کرنے، اپنی زندگی میں اسے محسوس کر کے اس کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.